میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرسٹوفر کولمبس۔ یہ کون شخص تھا؟ آخر اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی؟ کیا اس نے امریکہ دریافت کیا؟ کیا یہ امریکہ ہی دریافت کرنا چاہتا تھا؟ آئیں آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ اب اس کو بچپن سے ہی بحری سفر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا میں ایک کسی جہاز کا کیپٹن ہوں اور میں دنیا کا سفر کروں، اور اس نے اس کے لیے آہستہ آہستہ اس ہنر کو سیکھا، نقشہ پڑھنا دیکھا، دوربین کو استعمال کرنا دیکھا، ہواؤں کا رخ کو دیکھا، سمندر کے بارے میں جانا۔ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں ایک بحری سفر پہ نکلوں اور میں اپنا یہ سپنا پورا کروں، مگر اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بھی کیوں کسی کو ویسے ہی کہے کہ پیسے دے کے جاؤ تم بحری سفر کر رہو، آخر کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بعد یہ چھوٹے چھوٹے سفر تو کرتا رہا۔ اب ہوا ایسے کہ اس دور میں مسلم فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور جو ترکی کا موجودہ شہر ہے استنبول، وہاں تک مسلم حکومت پہنچ چکی تھی، اور ترکی کیونکہ مین پاتھ وے تھا، مین راستہ تھا یورپ کا تجارت کا۔ اب یورپین تجارت کیونکہ بند ہو چکی تھی، یورپ پوری طرح سے پھنس چکا تھا کہ اب ہم کیا کریں، کیسے اپنی تجارت بڑھائیں، ہمیں کوئی نیا راستہ چاہیے۔ اب اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرسٹوفر کولمبس اسپین آیا۔ اسپین میں آ کر اس نے الیزابل اول کو اپنی باتوں میں اس نے الجھایا اور کہا کہ مجھے اگر آپ ایک بحری جہاز دیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایک نیا راستہ ڈھونڈ کے دوں گا ایشیا تک پہنچنے کا۔ اس دور میں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے، بہرحال یہ تو فلسفہ کلیئر ہو چکا تھا کہ دنیا گول ہے، مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو نقشہ ہے میپ، اس کے باہر اگر یہ جائے گا تو کہیں تیسری دنیا میں چلا جائے گا، شاید یہ اس دنیا سے ہی باہر چلا جائے کیونکہ میپ سیدھا ہے۔ اس زمانے میں کئی لوگوں کا یہ خیال تھا، مگر میکسیمم مین کنسیپٹ آ چکا تھا کہ دنیا گول ہے۔ کرسٹوفر کولمبس بھی یہی چاہتا تھا کہ میں یا نکل کر ایشیا آنے کا دوسرا راستہ ڈھونڈ دوں، تاکہ میں یعنی کہ اسپین کے لیے ملکہ کو اس نے کہا میں اسپین کے لیے راستہ ڈھونڈ دوں ایشیا جانے کا، تاکہ ان کا تجارت کا راستہ کلیئر ہو سکے اور یہ یورپ دوبارہ ترقی پہ آ سکے۔ بہرحال اتنے فنڈز نہ ہونے کے باوجود بھی الیزابل اول نے اس کو فنڈز دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا سمندری سفر سٹارٹ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ بہرحال اس کا سپنا ساکار ہو گیا، بہرحال اس کا ایک خواب تھا وہ پورا ہو گیا، اور یہ اپنی منزل پہ چل پڑا جو اس کا سفر چاہتا تھا۔ بہرحال یہ کچھ سپاہیوں کو لے کر اپنا سفر 3 اگست 1492 کو سٹارٹ کیا اور اسپین سے روانہ ہوا، اور اس نے اپنا پہلا سٹے افریقہ میں کیا۔ جب یہ افریقہ پہنچا تو اس کے سپاہی جو اس کے ساتھ تھے اور اس کے جو عملہ تھا وہ خوف زدہ ہو گیا کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو اس جگہ کا پہلے کبھی پتہ ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، کیا ہم زندہ واپس لوٹ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ بہرحال یہ بہت پر امید تھا، اس نے کہا نہیں ہم پہنچیں گے۔ بہرحال 12 اکتوبر 1492 کو اس کو خشکی نظر آئی، دور سے اس نے دیکھا دوربین سے، اس کو خشکی نظر آئی۔ یہ بہت خوش ہوا کہ میں نے ایشیا کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ وہاں پر اتر کے دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو لوگ بھوکے ننگے ہیں، ویسے ہی پھر رہے ہیں، یہاں پر تو میں جو ملکہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ کے لیے راستہ ڈھونڈوں گا، وہاں پر بہت زیادہ سونا اور بہت چیزیں ہوں گی، میں واپس لاؤں گا، مگر ایسا وہاں پر کچھ نہیں تھا، وہاں پر کوئی سونا نہیں تھا، وہاں پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، وہاں پر رہا اور اس نے وہاں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ مجھے سونا دو، کیونکہ اب اگر یہ واپس جاتا ہے اس کو سزا بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال اس نے کچھ نہ کچھ سونا اکٹھا کیا اور کچھ وہاں سے غلام لیے اور واپس آ گیا۔ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایشیا کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور مرتے دم تک اس کو یہی لگتا رہا
کہ میں نے ایشیا کا راستہ ڈھونڈ لیا، حالانکہ اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے ایک نئی دنیا امریکہ کی دریافت کر دی ہے، جو کہ بعد کے آنے والے امریگو نامی شخص نے دوبارہ سے سفر کیا اور اس امریکہ جو ایریا ہے اس کا پورا ایک نقشہ بنایا، اور اس امریگو نامی شخص کے نام کی وجہ سے اس ایریا کا نام امریکہ رکھا گیا۔ بہرحال یہاں پہ لوگ پہلے سے موجود تھے، رہ رہے تھے، کچھ ریاستیں ان کی ویل ڈیولپ تھی، کچھ ریاستیں ویل ڈیولپ نہیں تھی، پر کرسٹوفر کولمبس نے ادھر بہت ظلم و ستم کیا، وہاں سے غلام بھی واپس بھیجے، مگر وہ لوگ ادھر آ کے اس آب و ہوا میں نہیں رہ سکے اور مر جاتے تھے، اور اسی طرح اس نے انجانے میں ایک نئی دنیا امریکہ کو دریافت کیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر کرسٹوفر کولمبس امریکہ نہ بھی دریافت کرتا تو بعد کے آنے والے لوگ امریکہ دریافت کر لیتے، مگر اس کو اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر کرسٹوفر کولمبس امریکہ نہ دریافت کرتا، کیونکہ اس کی امریکہ دریافت یورپ کی ترقی کے ساتھ تھی، اسپین اور برطانیہ کی، اگر یہ لیٹ بھی ہو جاتا تو کیونکہ یہ معاشی طور پر نیچے جا رہے تھے اسپین، بل ان کو ایک نیا راستہ ملا، ایک نئی سوچ ملی، اور وہاں پر انہوں نے خوب قبضہ کیا اور خوب قتل و غارت کی۔ آج بھی امریکنز کرسٹوفر کولمبس کو اچھا نہیں جانتے، مگر کرسٹوفر کولمبس نے خوب پیسہ کما لیا۔ بہرحال اس کو کچھ سرکاری عہدہ نہیں ملا ساری زندگی، مگر مرتے دم تک اس کے پاس ایک اچھی خاصی دولت موجود تھی، جو کہ اس نے استعمال کی اور اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا۔